السلام علیکم میرے پیارے پیارے ریڈرز، آج ہم پڑھنے لگے ہیں بحر عشق ناول کی قسط نمبر 26۔ حنان گاڑی میں بیٹھا کبیر کو ہسپتال سے باہر نکلتا دیکھ رہا تھا۔ اس کی ایک آنکھ پر پٹی بندھی تھی۔ اس نے میسج کرتے منان کو خبر پہنچائی، ایلیان کا دھیان رکھنا، میں کچھ دن تک گھر نہیں آؤں گا۔ اس کا رپلائی دیکھتے اس نے گہری سانس بھری۔ اچانک سے ایک خیال اس کے ذہن میں بجلی کی مانند کودا۔ اوہ شٹ! اس نے اسٹیئرنگ پر مکہ دے مارا۔ میں میڈم چڑیل کو کس طرح بھول سکتا ہوں؟ پورا ایک دن اور رات گزر چکی تھی۔ کمرہ بھی وہ لاک کر آیا تھا۔ یقیناً وہ بھوکی پیاسی ہوگی، لیکن اس وقت اپنے دشمنوں کے خاندان کے کسی ایک فرد کے بھی وہ منہ نہیں لگنا چاہتا تھا۔ اس نے عثمان کو کال ملائی۔ تو اچھی بات ہے نا، رہنے دو اسے اسی حال میں، تمہیں کیوں فکر ہو رہی ہے؟ دیکھا نہیں اس کے بھائی نے کیا کرنے کی کوشش کی ہے؟ عثمان کے لہجے میں نفرت شامل تھی۔ میں نے تم سے مشورہ نہیں مانگا، جو کہا ہے بس وہ کرو۔ حنان نے حکم دیتے کال کاٹ دی۔ عثمان نے چابی گھماتے دروازہ کھولا۔ اس کے ہاتھ میں پیزے کا ڈبہ تھا۔ کمرہ کھولتے وہ اندر داخل ہوا۔ ماہا بے حال سی بیڈ پر لیٹی تھی۔ آواز سنتے وہ فوراً اٹھ بیٹھی۔ تم لوگوں کی ہمت کیسے ہوئی مجھے یوں بھوکا پیاسا قید رکھنے کی؟ وہ کھڑے ہوتے چیخی۔ اس بند کمرے میں وہ عنقریب پاگل ہونے کو تھی۔ یہ لو کھانا۔ عثمان نے پیزا زمین پر پھینکتے اسے اشارہ کیا۔ ماہا کا چہرہ اہانت کے مارے سرخ ہوا۔ بھوک سے اس کی جان نکلی جا رہی تھی۔ انسانوں کی طرح نہیں دے سکتے تھے۔ وہ بھی بیڈ پر تکیہ اٹھائے زمین پر پھینک گئی۔ باقی سب چیزوں کو وہ ویسے توڑ پھوڑ چکی تھی۔ تمہاری حیثیت یہاں جانور سے بھی کم ہے، سمجھی؟ ماہا نے پیزا کا ڈبہ اٹھائے کھولا۔ عثمان تنزیہ مسکرایا۔ ماہا نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے وہ باکس پلٹتے نیچے پھینک دیا۔ پیزا فرش پر گرتے گندا ہو چکا تھا۔ اب اسے کسی جانور کو ہی دو۔ وہ ہراتے باہر بھاگی، مگر عثمان نے بے دردی سے اسے بازو سے پکڑے واپس کھینچا۔ خود کو کہیں کی مہارانی سمجھتی ہو؟ گھٹیا انسان کی گھٹیا بہن ہو تم۔ تمہاری اوقات میں ابھی بتاتا ہوں۔ وہ اس کی انا پر وار کرتے بھانپے سے باہر کر چکی تھی۔ چھوڑو مجھے، ہاتھ مت لگاؤ۔ وہ اس کے ہاتھ پر اپنے دانت گاڑ گئی۔ آہ! وہ اس کا بازو چھوڑتے بال جکڑ گیا۔ ماہا کے کندھوں تک آتے بال اس کی بے رحم گرفت میں تھے۔ وہ مسلسل چیختے خود کو چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اس میں اتنی طاقت نہیں بچی تھی۔ عثمان نے اسے زبردستی زمین پر بٹھایا۔ اب یہ میں جانور کو ہی کھلاتا ہوں۔ وہ زمین پر گرا پیزا مٹھی میں بھرتے اس کے منہ میں ٹھوسنے لگا۔ ماہا نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر جکڑا۔ ایسا لگتا تھا وہ بال جڑ سے اکھیڑ لے گا۔
اس کا منہ بھرتے وہ اپنے ہاتھ کی مدد سے اس کا منہ بند کرنے لگا۔ نکلنے پر مجبور کرنے لگا۔ ماہا کی آنکھوں میں ذلت کے مارے آنسو بھر آئے۔ اس نے اپنے ناخن عثمان کے منہ پر پوری قوت سے مارے کہ وہ بلبلا کر پیچھے ہٹا۔ ماہا نے کھانستے ہوئے سب باہر اگل دیا۔ اپنی شرٹ اٹھائی وہ روتے ہوئے منہ صاف کر رہی تھی۔ عثمان کی نظر اس کے خم پر آ ٹکی۔ ماہا کی اس کی جانب سے پشت تھی۔ وہ بے ساختہ اسے چھو گیا۔ ماہا کے بدن کے رونگٹے کھڑے ہوئے۔ ایسا لگا کسی انگارے نے اسے چھو لیا ہو۔ شیطان نے موقع دیکھتے وار کیا تھا۔ عثمان نے اسے پاؤں سے پکڑتے اپنی طرف کھینچا۔ ماہا نے جھٹ پٹاتے اسے خود سے دور جھٹکا، پر وہ مسلسل اس پر حاوی ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ حنان نے عثمان کو کہہ تو دیا تھا، لیکن عجیب بے چینی نے اسے اپنے حصار میں لے لیا تھا۔ اس نے الیان کا کمرہ کھولتے اندر جھانکا۔ وہ گہری نیند سو رہا تھا۔ اسے اچھی طرح کمبل اوڑھائے وہ ولا سے باہر نکل آیا۔ گاڑی میں بیٹھتے اس کا رخ اسی گھر کی جانب تھا جہاں وہ قید تھی۔ الیان نے حنان کے جانے کے بعد آنکھیں کھول لیں۔ وہ اب بے چینی سے کروٹیں بدل رہا تھا۔ اپنا دایاں ہاتھ سامنے کرتے وہ اسے دیکھنے لگا۔ اس ہاتھ نے اسے چھوا تھا۔ اس نازک وجود کی خوشبو ابھی تک اس کے حواس پر سوار تھی۔ نہیں، میں نہیں سوچوں گا اس کے بارے میں، وہ سر پٹکتے خود کو سمجھا رہا تھا۔ اب بالکل نہیں سوچوں گا۔ خود سے عہد باندھنے کے باوجود وہ اسی کے بارے میں سوچے جا رہا تھا۔ حنان گاڑی روکتے نیچے اترا۔ وہ چھوٹا سا گھر ایک نچلے طبقے کے محلے میں تھا۔ وہ سب کے سامنے نارمل انداز میں دروازہ کھولتے اندر داخل ہو گیا، لیکن پہلا قدم رکھتے ہی جو چیخیں اسے سنائی دیں پیروں تلے زمین نکالنے کے لیے کافی تھیں۔ وہ تقریباً بھاگتے ہوئے کمرے کی طرف بڑھا، لیکن جو منظر اسے دیکھنے کو ملا وہ بے یقین ہوا۔ وہی بے یقینی اگلے ہی لمحے غم و غصے میں بدل گئی۔ عثمان! وہ دھاڑتے اسے پچھلی گردن سے دبوچے ماہا پر سے ہٹا گیا۔ عثمان اس کی آواز پر ہوش میں آیا۔ یہ کیا کر رہے تھے تم؟ کیا کر رہے تھے؟ حنان پاگلوں کی طرح اسے پیٹ رہا تھا۔ حنان رک جاؤ، جیسا تم سمجھ رہے ہو ویسا کچھ نہیں ہے۔ حنان نے اس کے منہ پر زوردار تھپڑ رسید کیا کہ وہ کھڑے کھڑے فرش پر گرا۔ اس کا گال پھٹ چکا تھا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے خبیث انسان، وہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینا چاہتا تھا۔ اتنے عرصے سے وہ عثمان کے ساتھ کام کر رہا تھا، لیکن وہ ایسا نکلے گا یہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ میرا یقین کرو، ایسا کچھ نہیں ہے جیسا تم سوچ رہے ہو۔ میں صرف اسے زبردستی کھانا کھلا رہا تھا۔ ماہا نے اس کے جھوٹ پر روتے ہوئے حنان کو دیکھا۔ وہ کمرے کے کونے میں سمٹی بیٹھی تھی۔ فرش پر بکھرا کھانا عثمان کی بات کی تصدیق کرتا تھا، لیکن جو اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا اس کا کیا؟ حنان نے ماہا کو بس ایک نظر دیکھا۔ وہ اس کے دیکھنے پر ہی ڈر کر اپنی شرٹ دونوں ہاتھوں سے دبوچ گئی۔ ماہا اٹھو،
وہ اسے کھڑا کرنا چاہتا تھا۔ نہیں، ہاتھ مت لگانا، وہ ہچکیوں کے درمیان بولتی تڑپی۔ ذلیل انسان جھوٹ بولتا ہے، وہ اب بے دردی سے عثمان کو مارنے لگا۔ اس کی حالت دیکھ، صاف ظاہر ہو رہا ہے تم کیا کر رہے تھے۔ توف ہے تم پر، عثمان گہرے سانس بھرتے ماہا کو خونخوار نگاہوں سے گھور رہا تھا۔ خبردار جو اسے ایک نظر بھی دیکھا، میں قسم کھاتا ہوں آنکھیں نکال لوں گا۔ وہ اسے ادب ہوا کرتے پیچھے ہٹا۔ تمہیں کہیں چوٹ تو نہیں آئی؟ وہ اس کے پاس بیٹھے تشویش سے پوچھ رہا تھا۔ ماہا بس روتی رہی، اس کے آنسو آنکھ کے پاس موجود دل بھگو گئے۔ چلو اٹھو، کھڑی ہو، وہ نرمی سے اسے پچکارنے لگا۔ ماہا بمشکل دیوار کا سہارا لیتے کھڑی ہوئی، بدن ابھی تک خوف سے کپکپا رہا تھا۔ جس کیفیت سے وہ کچھ دیر پہلے گزری تھی، وہ اسے بری طرح متاثر کر گئی تھی۔ حنان نے افسوس سے اسے دیکھا۔ وہ کہیں سے بھی وہی دبنگ لڑکی نہیں لگ رہی تھی۔ ماہا نے بے اختیار اپنا سر تھاما، جہاں درد سے ٹیسیں اٹھ رہی تھیں۔ کیا ہوا؟ وہ اسے سہارا دیے بغیر نہ رہ سکا۔ اس نے مجھے نیچے گرا ہوا کھانا کھلانے کے لیے، وہ اپنا جملہ مکمل کیے بغیر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ حنان نے اسے پہلے کبھی روتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ حنان مڑتے عثمان پر پھر سے ٹوٹ پڑا۔ عثمان نے زمین پر خون تھوکتے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے، پر وہ رک نہیں رہا تھا۔ حنان، ایک لفظ پر وہ ساکت ہوا۔ لاؤنج کے بیچوں بیچ اس وقت منان حیدر شاہ کھڑا تھا۔ وہ پتھریلی نگاہوں سے حنان کو گھور رہا تھا۔ حنان کے سر پر گھر کی چھت تان گری۔ بھائی، اس کے گلے میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی۔ عثمان تو یوں تھا کہ کاٹو تو بدن میں خون نہیں۔ ماہا لڑکھڑا کر گرنے لگی کہ حنان نے بے ساختہ اسے تھام لیا۔ وہ اس کے سینے سے آ لگی۔ اگر میں تمہارا پیچھا نہ کرتا تو مجھے پتہ ہی نہ چلتا میرا بھائی کیا گل کھلا رہا ہے۔ حنان نے گھبرا کر ماہا کو خود سے دور کیا۔ وہ الجھن زدہ نگاہوں سے منان کو دیکھ رہی تھی۔ ڈر کر اس نے حنان کی شرٹ مٹھیوں میں دبوچ لی۔ فی الحال وہ منان سے بھی ڈر چکی تھی۔ کون ہے یہ لڑکی اور یہاں کیا کر رہی ہے؟ وہ صوفے پر بیٹھتے ٹانگ پر ٹانگ جما گیا۔ بھائی، وہ یہ اسے سمجھ نہ آیا کیا کہے۔ تم بیٹھو یہاں، وہ ماہا سے مخاطب ہوا۔ وہ کچھ دیر سوچنے کے بعد اس کے سامنے موجود صوفے پر براجمان ہو گئی۔ اس کی آنکھیں ابھی تک آنسو بہا رہی تھیں۔ بال بکھر چکے تھے، کپڑوں کی حالت خراب تھی۔ فکر مت کرو، میرے بھائی کا تو مجھے نہیں پتہ، لیکن میں عورتوں کی بہت عزت کرتا ہوں۔ ہمارے ہاں غیر عورت کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا جاتا، اور جو یہ غلطی کرے تو اس کی سزا بھی بھگتے گا۔ اس لیے بنا ہچکچائے سچ بتاؤ، باقی میں دیکھ لوں گا۔ منان کی باتوں سے ماہا کو ڈھارس ملی۔ یہ میرا ڈرائیور تھا، اس نے مجھے اغوا کیا تھا 2 دن پہلے اور یہاں بند کر دیا۔ منان نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے غصے پر قابو پانے کی کوشش کی۔ اس نے مٹھی بند کی تو انگلیاں کڑکڑانے کی آواز وہاں گونجی۔ عثمان کو اپنی موت نظر آ رہی تھی۔
حنان بت بنا کھڑا تھا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ یہ سوال پوچھتے وہ اس امید میں تھا کہ شاید وہ غلط ثابت ہو جائے۔ ماہا زبیر شاہ۔ منان غصے میں اپنی جگہ سے کھڑا ہوا۔ کیا یہ سچ ہے؟ وہ حنان کے سامنے کھڑا پوچھ رہا تھا۔ ماہا یکٹک ان دونوں بھائیوں کو دیکھ رہی تھی جو قد میں بالکل برابر تھے۔ جواب دو۔ اس کی خاموشی پر وہ دھاڑا۔ جی۔ بمشکل اس کے حلق سے آواز نکلی اور ساتھ ہی ایک بھاری ہاتھ کا تھپڑ رسید کر دیا گیا۔ یہ تربیت کی تھی میں نے تمہاری، میرا اصول بھول گئے تم کہ دشمنی میں عورت کو بیچ میں نہیں لانا۔ حنان کا سر جھک گیا۔ آج پہلی مرتبہ منان نے اس پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ پلیز آپ لوگوں کو ڈیڈ سے جو بھی پرابلم ہے مجھے بیچ میں مت لائیں، مجھے جانے دیں۔ ماہا کو منان کی شکل میں امید کی کرن نظر آئی۔ فکر مت کرو، تمہیں بحفاظت تمہارے گھر پہنچا دیا جائے گا، لیکن کچھ دیر پہلے جو ہوا اس کا حساب باقی ہے۔ منان نے اپنی لوڈڈ جیکٹ کی اندرونی جیب سے نکالی۔ تم نے جو حرکت کی ہے وہ میرے ساتھیوں کے لیے ناقابل قبول جرم ہے۔ عثمان نے خوف سے اس کی جانب دیکھا۔ میں بہک گیا۔ اس کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے کیونکہ منان اس کی ٹانگوں پر گولیاں چلا چکا تھا۔ ماہا کے منہ سے بے ساختہ چیخ نکلی۔ عثمان درد سے تڑپنے لگا۔ یہ سزا بھی کم ہے سمجھے؟ وہ غراتے پیچھے مڑا۔ تمہیں اس لڑکی کی عزت کی کوئی پرواہ نہیں تھی نا؟ حنان خاموش رہا۔ جب یہ ہی تمہاری عزت بنے گی تو تمہیں احساس ہوگا۔ نکاح خواں کو بلاؤ، تمہارا ابھی اور اسی وقت ماہا سے نکاح ہوگا۔ بھائی، حنان نے حیران کن نظروں سے اسے دیکھا۔ اگر منظور نہیں ہے تو چلے جاؤ، لیکن تمہارا دوبارہ اپنی شکل مت دکھانا۔ حنان نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ آپ اس سے تو پوچھیں، بس یہی ایک طریقہ تھا اس نکاح سے بچنے کا، اور اسے 100% یقین تھا وہ لڑکی مر کر بھی کبھی ایک ڈرائیور سے نکاح کرنے پر حامی نہیں بھرے گی۔ منان نے پیچھے مڑ کر ماہا کو دیکھا۔ مجھے منظور ہے۔ اور یہ ہوا تھا حنان شاہ کے سر پر دھماکہ۔ وہ ہکا بکا سا اسے دیکھ رہا تھا۔ جانے کیوں ایسا لگا جیسے وہ ایک پل کے لیے مسکرائی تھی۔ وہ کیسے بھول سکتا تھا کہ یہ لڑکی کتنی شاطر ہے؟ اب اس چڑیل کے دماغ میں نہ جانے کیا چل رہا تھا۔ لائک کریں، کمنٹ کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔